जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं, कल कराची में वाक़या पेश आया, MQM ने रैली निकाली और मुबैना तौर पे उनका एक कारकुन इस वाक़े के अंदर जाँ बहक हुआ। आज उसकी तदफीन कर दी गई, आज यौम स्याह का ऐलान किया गया था। लेकिन सवाल यहाँ पे बहुत बड़ा पैदा होता है कि एक इसी इशू के ऊपर बल्दियाती बिल में तरमीम के हवाले से जमात इस्लामी भी 28 दिन से धरना दिए हुए हैं। कल MQM ने भी अपनी ताकत का मुजाहरा किया और मीडिया ने इसको भरपूर तरीके से जगह भी दी, हाईलाइट भी हुआ और बदकिस्मती से कारकुन की जो है वो जान चली गई। लेकिन यहाँ पे एक रवैयों का इजहार होता है कि एक पुरअमन धरना है जो 28 दिन से जारी है और हमारा मीडिया भी और बाकी जो अरबाब इख्तियार भी नोटिस उस वक्त लेते हैं जब कानून को हाथ में लिया जाता है। तो हमें इसी इशू के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं, कराची से सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़िया कार हैं, जनाब आमिर ज़िया साहब। उनको हम खुशामदीद भी कहेंगे। और ये सब आमिर ज़िया साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि एक जो रवैये हैं, फ़र्क है, एक 28 दिन से एक फेस्टिवल जारी है, एक समाजी वो सारा कुछ जारी है। होता है, धरने होते हैं दुनिया पर, मतलब दुनिया में होते हैं। देखिए 9/11 के बाद पाकिस्तान की सियासत की मैं बात करूँ ना कि यहाँ पे तो जब तक आप कानून को हाथ में ना लें को आपकी बात नहीं सुनता। पाकिस्तान में इज्जत उसी की है जो नुकसान पहुंचा सकता है, जो आपकी जमीन काबू कर सकता है, जो आपका थाने में आपको ले जा सकता है। पाकिस्तान में फायदा करने वाली इज्जत कौन करता है? पहली बात तो यह है कि 9/11 जब हुआ था तो उसके बारे में पहला जो वाशिंगटन पोस्ट ने तबसरा किया था कि दैट इवेंट वाज डिजाइन्ड एज अ मीडिया गिमिक। अच्छा, जाहिर बात है, पूरे 6 घंटे मीडिया ऐसे देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो बंदा तो बीच में से 3000 मारा है टोटल। तो उसका मतलब यह है कि समथिंग डिजाइन की गई। असल मसला यह है कि कल का MQM का इवेंट मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन मीडिया के में बहुत बड़ा था। इसीलिए वो देखे गुज़श्ता कम से कम 3-4 मीडिया में रहे। जमात इस्लामी का आज भी मीडिया पे, आज भी जमात इस्लामी का धरना था, वहां आके बैठे रहे जब तक वो MQM वाले वहां नहीं पहुंचे, वज़ीर हाउस की तरफ नहीं गए, पुलिस की मुज़ाकरात नहीं शुरू हुए, मीडिया में डेड थे। जैसे पुलिस के मुज़ाकरात शुरू हुए, मीडिया में खबरें आनी शुरू की, उनको रोका जा रहा है। जैसे क्लैश शुरू हुआ, फिर तो हर बंदे ने लेना था, फिर तो कोई रुक नहीं सकता ना। क्लैश तो क्लैश होता है, मीडिया के लिए तो खबर है ना। तो मीडिया के में था, और मीडिया के में हुआ ये है कि उन्होंने बुनियादी तौर पर पूरी पाकिस्तान को ये साबित करने की कोशिश की है कि कराची के असल नुमाइंदे हम हैं, जो पहले भी साबित करते थे। मैं आपको एक बात बताऊं कि असल मसला वही है कि कभी भी अगर पाकिस्तान के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन की एक रस्म पड़ जाए तो असल नुमाइंदगी का पता चल जाए। मैं आपको एक मिसाल आपको देता हूँ कि आज हम इलेक्शंस की बातें करते हैं, कई दफ़ा मैंने आज भी इस पे लिखा है बड़ी तकलीफ से। आमिर ज़िया साहब बात, आमिर ज़िया साहब खुशामदीद आपको शो के अंदर। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये चलन क्यों है कि जब तक आप कानून को हाथ में नहीं लेते आपकी कोई बात नहीं सुनता, वज़ीर आज़म भी नोटिस नहीं लेते, और बदकिस्मती से एक जान चली गई MQM के कारकुन की। और एक तरफ हम देखते हैं कि 28 दिन से जमात इस्लामी वाले पुरअमन धरना दिए बैठे हैं, मुज़ाकरात के दौर चल रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। ये क्या ट्रेंड है? एक तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पूरा एक बुहरान किसी कैफियत सिंध में पैदा हो गई, खुसूसन शहरी सिंध में, तो उसकी कुलियतन जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जाती है कि हम एहतजाज जमात इस्लामी का चल रहा है बहुत दिनों से, तो उसको वो लोग फीकी से नहीं ले रहे। लेकिन ये जरूर हुआ है कि जमात इस्लामी तवील अरसे के बाद कराची की सियासत में भरपूर अंदाज में एंट्री हुई है उसकी दोबारा से, और कराची के लोग जो हैं जमात इस्लामी की सियासत में दोबारा उसको संजीदगी के साथ ले रहे हैं। तो ये तो एक मेरे ख्याल में जमात इस्लामी ने बड़ा गेन किया है। लेकिन वो पीपल्स पार्टी पे वो कलाम नर्म नाजुक जो बेअसर होता है। ये जाहिर है कि जमात इस्लामी जो है धरना डाल के बैठी है, उन्होंने बड़ा अच्छा वहां पर एक फूड कोर्ट भी लगाया हुआ है कि उन्होंने एक मतलब एक फैमिली अफेयर बनाया है। लेकिन जाहिर है कि जब आप शराफत से बात करते हैं इस मुल्क में, जब तक आप मुझ पे ताव नहीं देते, हमारा जागीरदाराना मिजाज है जिसका रिफ्लेक्शन आप शहरी सिंध में भी नजर आता है, तो उसमें आप ये देखिएगा कि जब देख लिया और फिर उसमें हो क्या रहा है कि गो के जमात इस्लामी तो कोई लसानी जमात नहीं है, उसकी जो भी मुतालबात हैं वो बड़े मतलब है शहरी सिंध के हकूक के हवाले से हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम की भी नफी नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम भी कहती है डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, तो उसकी बात तो नहीं सुनी जा रही। और जाहिर है कि फिर जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को और जो दीगर जमातें, लसानी जमातें, उन्हें इस पीपल्स पार्टी वजह से, उसकी कोता बीनी की वजह से उनकी सियासत को एक ऑक्सीजन फराहम होता है
کہ جہاں پر آپ کو لسانیت کے نعرے آفاق احمد صاحب آپ دیکھیں لہجے میں بات کر رہے ہیں، یا دیہی سندھ میں جو وہاں کی قوم پرست جماعتیں وہ کس طرح سے بات کر رہی ہیں، یعنی کہ دونوں طرف کے جو عامر رضا صاحب، سیاست کرتے ہیں عامر رضا صاحب، اس میں ایک مجھے لگتا ہے یہ دو دھاری تلوار چلائی گئی ہے، کیونکہ اگر ظاہر بات ہے ادھر لسانیت کا نعرہ لگے گا تو وہاں بھی سندھیوں کو بھی لسانیت کی بنیاد پر اکٹھا کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ کہیں گے جی دیکھو وہ تو وہ یہ کہہ رہی ہیں اور سندھ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، تو سندھی جو ہے ایک پر کے نیچے ایک مرغی کے بچوں کی طرح آ جائیں اکٹھے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہیں دونوں نے ملا کے کوئی چکر تو نہیں چلایا اس چکر میں کہ دونوں اپنے اپنے ان کو اکٹھا کر لیں چوزوں کو؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ مل کے چلایا ہے، لیکن نتیجہ وہی نکلے گا جو آپ نے فرمایا ہے۔ پیپلز پارٹی کا المیہ یہ کہ وہ جب پنجاب میں سیاست کرتی ہے وہ وفاق کا ایک بڑا ایک مضبوط وہ دیتی ہے کہ یہ وفاق کی پارٹی ہیں، لیکن جب وہ دیہی سندھ میں سیاست کرتی ہے تو اس کا بڑا ایک نیرو نیشنلسٹ کریکٹرسٹکس بدقسمتی سے ابھر کے سامنے آتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو شہری اور دیہی سندھ میں ایک انصاف ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیہی سندھ میں انہوں نے بڑا کوئی اس کی نہریں بہا دی شہد کی، ایسا نہیں ہے، وہاں پر بھی بڑا ظلم ہے، لیکن کیونکہ شہری آبادی کے لوگ زیادہ ان میں شعور ہوتا ہے، جلدی آرگنائز ہو جاتے ہیں اور وہ جاگیردارانہ تسلط میں نہیں ہے، تو یہاں پر بے چینی زیادہ نظر آتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو ایشو جو ہے یہ صرف کسی اردو سپیکنگ کا نہیں ہے، بلکہ کراچی حیدرآباد میں کثیر اللسانی شہر ہے یہ، اس میں تمام زبانیں بولنے والے رہتے ہیں، پنجابی بھی ہیں، پختون بھی ہیں، لارجسٹ پختون سٹی آف دا ورلڈ ہے کراچی، سندھی بھائی بھی ہیں ہمارے، بلوچ بھی ہیں، اردو بولنے والے بھی ہیں، تو یہ تمام کے ایک مشترکہ مسائل ہیں، اور جب تک آپ ایک ایمپاورڈ لوکل باڈیز نہیں دیں گے، شہری حکومت نہیں دیں گے، جیسے نیو یارک میں ہے، دلی میں ہے، ممبئی میں ہے، لندن میں ہے، تو سب تک آپ اتنے بڑے شہر کو نہیں چلا سکتے، کیونکہ 2 کروڑ کا لوگ کوئی کہتا ہے، کوئی 2.5 کروڑ کس کی آبادی کہتا ہے، ایک تو گنا تک تو صحیح گیا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذمہ داری میں متحدہ قومی موومنٹ پہ بھی نہیں ڈالتا، اور یہ ذمہ داری جو ہے جماعت اسلامی پہ بھی نہیں ڈالتا ہے، کسی اور جماعت پہ، مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ انہوں نے اپنی دکان چمکانے کے لیے اور سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں پورا کنٹرول رکھنا ہے ایک جابرانہ قسم کا، اور بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو حقوق دیں، حقوق سلب کر لیں، یعنی کہ جو ادارے شہری حکومت چلایا کرتی تھی وہ تمام کے تمام آپ نے لے لیے۔ ایک زمانے میں آپ یہ تصور کریں کہ جو کچرا اٹھانا ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، وہ جو تھا وہ ماتحت تھا وزیر اعلیٰ کے، اب انہوں نے کہا ہے کہ جی میئر بھی ساتھ اس میں بیٹھیں گے، تو جب اس حد تک چلے گئے اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو آپ نے پالش کر دیا، آپ نے جو ہے اس کو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ساتھ یہی کیا، اس کو ٹیک اوور کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اور لیٹسٹ میں اب آپ دیکھیں نا، آپ نے جو شہری حکومت کے تحت تعلیمی ادارے اور اسپتال چلا کرتے تھے وہ بھی آپ نے ٹیک اوور کر لیے، بالکل لے لیے، وہ بھی لے لیے، پھر آپ نے فائنینشیل پاورز ان کی سلب کر لی، ایڈمنسٹریٹو پاورز ان کے پاس نہیں ہے، تو بھائی پھر وزیر اعلیٰ چلا لیں، شہری حکومت کا ڈھکوسلا ختم کریں۔ لیکن عامر ضیاء صاحب، ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی شہری اتنے بڑے شہر کو جس کی آبادی تقریباً ایک صوبے جتنی ہو، کم از کم ایک صوبے جتنی ہو، اور بلوچستان سے تو کم 4 گنا ہو، تو ایسے صوبے کے شہر کو اختیارات نہیں دیں گے تو بات تو پھر صوبے پہ جا کے رکے گی، پھر رکتے پھر تو نہیں مسئلہ حل ہوتا اس طرح۔ لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہوگی، جبکہ آپ اگر ایمپاورڈ لوکل باڈیز کر دیں تو نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ضرورت نہیں رہتی۔ اگر سکھر کے لوگوں کو بھی، لاڑکانہ کے لوگوں کو بھی، کراچی حیدرآباد لوگ ایمپاورڈ ہوں، ان کی اپنی پولیس ہو اور وہ پولیس جانتے ہو وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے اپنا، تو پھر یہ ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح کے شرنگیز نعروں کی، نفرت کی سیاست کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے حقوق سلب کیے گئے، جو اینٹی ڈیموکریٹک رویہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہمارے بہت سارے جو ترقی پسند لبرل دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دودھ میں دھلی بھی پارٹی ہے یہ، اور پتہ نہیں کیا سیاست کری، لیکن بڑا ہی ان کا جو رویہ ہے گزشتہ چند سال سے، بلکہ 12-13 سال سے ماشاءاللہ سندھ پہ حکومت کر رہے ہیں، بلا شک غیر حکومت کر رہے ہیں، تو ان کا جو رویہ ہے، جو کچھ لوٹ کھسوٹ ہے، جو کہ مس مینجمنٹ ہے، وہ سب کو ظاہر ہے، آپ کراچی تشریف لائیں آپ کو نظر آ جائے گا۔ اچھا، عامر ضیاء صاحب کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سارا تو اب پیپلز پارٹی کے جو گیند ہے اس کے کورٹ میں ہے، اسی نے فیصلہ کرنا ہے، ایک پرامن آواز نہیں سنی جا رہی، ایک کل جو یہ والا مظاہرہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی کان نہیں دھرے جا رہے، تو مسئلہ حل ہونا کیسے ہے کہ مسئلہ حل ہونا ہی نہیں ہے؟ کہیں تو جا کے بات ہونی ہے نا۔ میں عرض کروں کہ پیپلز پارٹی کو اگر خدا جو ہے اللہ میاں ان کو اگر ہوش کے ناخن دیں تو تن تنہا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، ان کی اسمبلی میں ایک میجورٹی ہے، لیکن اگر وہ میجورٹی، اگر اس میجورٹی کو آپ شہری سندھ میں ظاہر ان کی نمائندگی کم ہے،
تو اگر آپ شہری سندھ پہ آپ ان کے اسپریشنز کے خلاف اگر آپ چیزوں کو نافذ کریں گے تو یہ تو جمہوریت نہیں ہوتی. جمہوریت صرف میجورٹیزم کا نام نہیں ہے, وہ انکلوسیونیس کا بھی نام ہے کہ آپ انکلوڈ بھی کرتے ہیں. تو بھائی تو اگر صرف جمہوریت کی بات کریں تو صرف پنجاب رول کر سکتا ہے بڑے مزے سے. ہم نے سینٹ کیوں بنائی, ہم نے دیگر چیزیں کیوں کی؟ اسی لیے کی نا کہ جو باقی لسانی گروہ ہیں اور جو ایڈجسٹ کیے جائے بستے ہیں صوبے کے. لیکن عامر زیاد صاحب کیا پیپل پارٹی کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر کے کراچی والوں کے دل جیت سکتی ہے؟ یہ شہر ذوالفقار علی بھٹو کا شہر رہا ہے ایک زمانے میں, ساری سیاست نے وہیں سے شروع کی, وہیں لڑی, وہیں وہ اپنا لیگل پریکٹس کیا کرتے تھے, اسی ستر کرفٹن میں رہا کرتے تھے, ککری گراؤنڈ میں ان کے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے. اس سے کراچی سے بے دخل تو خود انہوں نے اپنے آپ کو خود کر لیا. دوبارہ دل جیت سکتے ہیں کراچی والوں کے؟ نہیں, بالکل جیت سکتے ہیں. کراچی کو جیتنا جو ہے, کوئی بھی اگر کراچی میں آ کے خدمت کرنے لگے اور یہاں کے مسائل کو حل کر دے, یہ شہر اس کا ہوگا. عوامی نیشنل پارٹی کر دے, پاکستان پیپلز پارٹی کر دے, کوئی بھی پارٹی کر دے, اس سے کراچی والوں کو غرض ہے نا. تو اب یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ غالباً اپنے دیہی سندھ کے ووٹ بینک کو اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. اور بالکل آپ نے درست فرمایا کہ بھٹو صاحب کے اردو سپیکنگ میں بڑی فالوئنگ ہوا کرتی تھی, اور وہ گریجولی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی میں ختم ہوئی. اور اسی وجہ سے ہوئی کہ جس طرح سے کوٹا سسٹم ابھی تک واحد صوبہ ہے جہاں پہ ابھی تک کوٹا سسٹم جاری ہے. میرے خیال میں اس کی جو وہ ہے ان کو بھی نقصان ہوتا ہے, دیہی سندھ کے لوگوں کو بھی ہوتا ہے اس کا نقصان, شہری سندھ کے لوگوں کو ہوتا ہے. دیہی سندھ کے لوگوں کو اس لیے ہوتا ہے کہ غالباً وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی, اپنی تعلیمی قابلیت اتنی بعض صورتوں میں نہیں بڑھانی پڑے گی. بٹ آپ یاد کریں سر کہ جب کوٹا سسٹم نہیں تھا تب بھی عبدالحفیظ پیرزادہ, ذوالفقار علی بھٹو اسی دیہی سندھ سے پیدا ہوئے تھے نا, بڑے قابل لوگ ہوئے تھے. تو مطلب ہے ان لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے رسول بخش پلیجو جیسا نام, آج ان کے فرزند ہیں یاد پلیجو, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو ان لوگوں کو کوٹا سسٹم کی ضرورت نہیں ہے, بہت ذہین لوگ ہیں, بڑے محنتی لوگ ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح کی چیزیں کر کے بجائے اس کے کہ لوگوں کو آپ قریب لائیں اور اس لسانی سیاست کا خاتمہ کریں. تو پیپلز پارٹی, اور اگر میں سمجھتا ہوں, میں آخری بات کہ بلاول بھٹو اگر قومی لیڈر بننا چاہتے ہیں تو کراچی کو ملانا پڑے گا. آپ ٹھیک ہے, آپ ختم کر دیں شہری حکومتوں کو, تو پھر کم از کم وہ کام میں آپ کو عامر زیاد صاحب بتاؤں, میں نے 84 میں سول سروس کی تھی. ہمارے ساتھ جو سندھی لڑکے تھے وہ کہتے تھے اگر یہ کوٹا سسٹم ختم ہو جائے تو ہمیں زیادہ سیٹیں ملتی ہیں, کیونکہ کراچی کے لڑکے جو ہیں وہ بہت چھوٹے لیول پہ آ کے بھی سیٹیں لے جاتے ہیں اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے. یہ بات بھی, لیکن اس زمانے سے اب فرق یہ آ گیا کہ غالباً شہری اس پہ کوٹے پہ کراچی کے بچے اتنا اپلائی نہیں کرتے, وہ اتنے مایوس ہو گئے, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں. صحیح بات ہے, کے لوگ وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. بہت شکریہ عامر زیاد صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے حالات کا تجزیہ کیا. لیکن یہاں ہم لے رہے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے بلوچستان میں پیش آئے دہشت گردی کے افسوسناک واقعے کا.